اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کا بے حد احسان اور شکر ہے۔ ہمارے دین اسلام میں خود کو اپنی لائف اچھی کرنے کو ویل ڈسپلن رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور ہماری زبان سے ہماری زندگی سنوار سکتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر انسان کو ذمہ داری دیے ہیں۔ اے پیارے پیارے بچوں، سب کو پڑھنے کی ذمہ داری دیے ہیں، اس کو اچھی طرح نبھائیں۔ کسی کو کمانے کی ذمہ داری دیے ہیں، کسی کو پکانے کی ذمہ داری دیے ہیں۔ ہر ذمہ دار ہیں، ہر شخص ہر ایک ذمہ دار ہیں، وہ ذمہ داری کو اچھی طرح نبھائیں الحمدللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو بے عملی یا بد عملی بالکل پسند نہیں ہے۔ ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہم یہ سوچیں وقت ٹائم بہت قیمتی چیز ہے، قیمتی چیز کو ٹائم کو ضائع نہ کریں۔ اگر ایک بار ٹائم نکل گیا تو دوبارہ یہ ٹائم نہیں آئے گا، جو گیا وہ پھر نہیں آیا۔ یہ قیمتی چیز، یہ ٹائم کو ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ وقت پر نماز پڑھو، وقت پر کھاؤ، وقت پر پڑھو، ہر چیز وقت پر سو، وقت پر اٹھو۔ حتیٰ کہ تمام نمازوں کی ٹائم ہمیں دے چکے ہیں۔ ہمیں ڈسپلن سے ہمیں اچھی طرح نبھانے کی کوشش کریں۔ اور ہمیں ایسی ویسی زندگی گزارنا بالکل چھوڑ دیں، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ کو تو ایک بصیرت والا، اچھے معاملے کرنے والے شخص اچھے ہوں وہ پسند ہیں۔ اللہ کو ایک ایکٹیو اچھے مومن بندے پسند ہیں، اور مومن اچھے سوال کریں اللہ سے اچھی اچھی دعائیں مانگیں تاکہ ہمارا ذہن بھی اچھا ہو جائے، صحیح طرف لے کے چلے۔ اللہ سے ہم باتیں کرتے ہیں، اللہ سے اچھے اچھے سوال کریں، ہمارے بول چال اچھے ہو، ہمیں کسی بھی گناہوں کی باتوں میں نہ پڑیں، نہ گناہوں میں پڑیں، اور نہ گناہوں کی سوچ بھی نہیں کرنا، کوئی گناہ کے کام نہیں کرنا۔ یہ 24 گھنٹے والی زندگی جو ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ زندگی جو ذمہ داری دیے ہیں، اس 24 گھنٹے والی زندگی میں ہمیں کوئی گناہ میں نہیں کرنا۔ ہمیں رات میں سوچ سکتے ہیں سونے سے پہلے ہمیں آج صبح سے شام تک کیا کیا کام کیے، ہمیں اچھا کرے تو الحمدللہ۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو کیوں غلطی ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی کیا، میں گناہ نہیں کرنا تھا، توبہ توبہ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے رات میں سو جاؤ، پھر صبح سے اٹھ کر اچھے اچھے اللہ کو پسندیدہ، اللہ کو خوش اور راضی کرنے کے کام کرو، گناہ کا سوچنا بھی نہیں۔ ایک مومن کی پیاسی اچھی بات کریں، مومن کے پاس اچھی بات کریں۔ آپ شاید وہ آیت نہیں پڑھے ہوں، آپ شاید وہ حدیث نہیں پڑھے ہوں، اللہ عالم، پڑھے ہوں گے۔ بات کرنے سے پہلے سوچ لو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کہنا تھا۔ مومن کی خاص نشانی یہ ہے، اللہ کی نگاہ کرم اس پر ہوتی ہے۔ اگر گھر کے سکون کو اچھا رکھنے والے ہوں، بالکل سکون والا ماحول رکھنے والے ہوں، ہر ایک بھی یہ سوچنا چاہیے۔ لوگ پریشان ہوں گے، ہماری تیز آواز بھی نہ نکالیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اور دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی ہونا چاہیے تو اپنے آپ کو پہچانے اور بڑوں کی نصیحت کو سنیں، انسنی نہ کریں، بیلنس کرنا سیکھیں۔ حدیث میں آتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا،
گھر کو بالکل پاک صاف، بہت سکون کا گھر رکھیں، کوئی جھگڑا نہ ہو، آپس میں مت لڑو، نہ تمہاری لڑنے سے آواز سننے والوں کو بھی کم ہمت ہو جاتے ہیں اور لڑنے والے بھی ہمت کم ہو جاتی ہے، پھر سب کی انرجی کم ہو جاتی ہے، تو اپنے آپ کو یہ ساری چیزوں سے بچا کر رکھو، سکسیسفل زندگی ہوں گے دنیا اور آخرت میں بہت اچھی کامیاب زندگی ہوگی، تو آپ کو یہ ایک دم بہت اچھا سے اچھا رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی کو فطری اور سادگی میں لے جا سکے، انکمفرٹیبل نہیں ہونا، کوشش کریں جتنا ہو سکے تازہ ہوا کو انجوائے کریں، جتنا ہو سکے آرٹیفیشل چیزوں سے دور رہیں، انشاءاللہ ایک ہماری زندگی کا نیو پیٹرن ہے، ہم اپنے جائزے لیں، ہم اپنا خیال رکھیں، ہمیں صحت کا خیال رکھیں، سوائے وہ آپ کے جو آپ خود ہیں، ہمیں اسے چیلنج کریں، جو ہمیں کل تھے کیا ہمیں پرسوں اس سے بیٹر تھے، اور جو کل تھے اس سے آج ہمیں بیٹر ہیں، یہ سوچیں۔ اس دنیا میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، لیکن نامعلوم، ہمیں سوچ سمجھ کر چلنا سیکھیں، انشاءاللہ۔ الحمدللہ، حمد و ثنا کے بعد پانی میں بہت پاک صاف پانی، بہت اچھی غذا لیں، انشاءاللہ۔ ہر کسی کو دعا دینے والے بنیں، تاکہ ہمارے دل سے دعائیں اور نکلتی چلی جائیں گی، ہمیں جو کرتے ہیں اس میں ہماری ترقی ہوتی جائے گی۔ سوچیں پھر بولیں، یہ الفاظ ہمارے اعمال نامے میں جمع ہو رہے ہیں، اچھے پلاننگ کے ساتھ سوچتے ہوئے صبح اٹھیں، صبح میں ہمیں بہت ہی فریشنس رہتے ہیں، ایک بار ہمیں بستر سے اٹھیں گے تو صبح میں بہت ہی اچھے کام ہوتے ہیں، صبح کا وقت بڑا برکت کا ہے، کیونکہ وہ وقت فرشتے ہمارے گھر میں ٹفن لے کر آتے ہیں، دعائیں لے کر آتے ہیں، ہمارے توشے آسمان سے آ رہے ہیں، زندگی اور باقی ہے، ہمارے آسمان سے توشے لا کر ہمیں ماں باپ کے لیے دیتے ہیں، الحمدللہ۔ تھک نہیں جانا ہماری زندگی میں، کام زیادہ محسوس کرنے لگتے ہیں، میں تھک گیا، میں تھک گئی، جب تک یہ زندگی باقی ہے تھکتے بھی نہیں، کیونکہ فرشتے تھکتے نہیں، فرشتے روزانہ اپنی ذمہ داری اللہ کے حکم پر ہیں، اسی طرح ہمیں بھی اللہ کے حکم پر چلنا بہت ضروری ہے، فرشتے ٹوٹتے نہیں، فرشتے تھکتے نہیں، اس لیے ہمیں بھی تھکتے نہیں، ٹوٹتے بھی نہیں، یہ بولنا بھی نہیں چاہیے۔ صبح میں نماز، اللہ کا ذکر، قرآن میں ہمیں اتنی انرجی اور طاقت ملتی ہے، ساری سستی تھکان دور ہو جاتی ہے، بعد میں اللہ ہمیں روزی روزگار میں لگا دیتے ہیں، ہمارے دل و دماغ ایسے سوچ کے مطابق چلتے رہیں گے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اور زندگی میں کبھی کبھی اچھے کام کریں، اچھا بولنا سیکھیں، دوسروں کو تکلیف نہ دیں، دوسروں کو پریشان نہ کریں، تو ہمارے دماغ کو صحیح کرتے رہیں، ہمیں اچھا بولیں، آپ کے الفاظ، آپ کی انرجی، آپ کا موڈ، آپ کے ڈسپلن، آپ کا وقت، قیمتی وقت آپ کے اچھے شیپس کرنے لگتے ہیں، لیکن یہاں پازیٹیو چیز بھی ہے، یہ ہماری زبان انسان کو
توڑ بھی سکتے ہیں اور بنا بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ نگیٹو لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہماری زندگی کو نگیٹو میں ڈالنا نہیں، اور ہمیں اس کو پازیٹیو، ہوپ فل اور ہماری زندگی میں اچھائی اور انرجی، اچھی سوچ میں لگائیں، پازیٹیو کی طرف لے جاتے ہیں۔ جیسے ہمیں یہ بولے میں بہت ہی اسٹرانگ ہوں، اللہ کے سامنے تو ہی کمزور ہیں، اللہ میں بہت طاقت ہے، ہمیں بندے کمزور ہیں، مگر یہاں دنیا میں بہت انرجی ہمیں محسوس کرنا، اے اللہ میں کمزور ہوں، میری مدد فرما، لیکن یہاں جینے کو بہت اسٹرانگ رہنے کی ضرورت ہے، میں آگے بڑھ رہا ہوں، مجھے اللہ مدد فرمائے، میری لائف میں اللہ کو خوش اور راضی کر کے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں، بہت ہی بہترین زندگی بنانا ہے تو ہمیں یہ سوچے، ہماری باڈی اور مائنڈ سیٹ کو بہت ہی بہترین بنانا ہے، ہمیں ہماری زندگی میں ہمارے دماغ کو بہت اچھے پروگرام کی طرف لے جانا ہے، اور اس طرح تربیت ہمیں دینا چاہیے، ہمیں خود کو بھی دے سکتے ہیں تربیت، اور دوسرے بھی ہمارے لیے تربیت دیتے ہیں۔ ہمارے زبان پاورفل جملے ہیں، اس لیے اپنی زبان کو اپنے خلاف استعمال کرنا بند کر دیں، ہمارا ہر لفظ اچھا ہو، اپنے الفاظ کو دعا پازیٹیو پروگرامز میں رکھیں، کیونکہ یہ زبان کے آس پاس کوئی اللہ کی طاقت کے سوا اور کوئی ہڈی بھی نہیں ہے، ہماری زبان ہماری زندگی سنوار سکتی ہے۔ الحمدللہ ہماری روح کو عبادت، اللہ کے ذکر، اچھے کاموں میں روح کو مضبوط بنانا ہے۔ اگر ہماری روح پیاسی ہو جاتی ہے تو وہ سکون ڈھونڈتی ہے، اور یہ سکون صرف اللہ کی یاد اور عبادت میں ہی ملتی ہے۔ اگر دل بے چین ہو تو روح کو عبادت میں لگائیں، ذکر الہی، قرآن پاک میں تلاوت اور نفل عبادات میں دلوں کو تسکین اور سکون دینے والی ہے۔ جو روح کو سکون اور کہیں نہیں ملتی، روح کو عبادت چاہیے، اور سانسوں کا پتہ ہی نہیں کہ کیسے اور کہاں اور کیسے ہوگا، اس لیے یہ ایک دوسرے کو معافی کرتے چلے جائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربی اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا والمؤمنین والمؤمنات، اللہم صلی علی سیدنا محمد والمؤمنین والمؤمنات۔ اے اللہ ہر ناکامی سے ہمیں بچا لینا، اے اللہ ہر نافرمانی سے ہمیں بچا لینا، اے اللہ ہر برے کام سے ہمیں بچا لینا، یا رب ہمیں بخل سے بچانا، یا رب ہمیں ذلت و رسوائی سے بچا لینا، یا رب ہمیں ہر کسی کے اپنے سے نفرت کرنے سے بچا لینا، یا رب ہمیں ہر مشکل سے بچا لینا، اے اللہ یا رب ہر مصیبت سے بچا لینا، یا رب ذلت و رسوائی سے بچا لینا، ہر پریشانی سے بچا لینا، یا رب ہر بیماری سے بچانا، لا علاج بیماری سے بچانا، بری صحبت سے بچانا، بری مقدر سے، بری تقدیر سے، برے نصیب سے، بلاؤں کی بلاؤں سے ہمیں بچانا، برے وقت سے بچانا، بری گھڑی سے بچانا، برے دوستوں سے بچانا، بری صحبتوں سے بچانا، برے رشتوں سے بچانا، ہر بری چیزوں سے بچانا، یا رب آپ اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی لاج رکھنا، ہمیں گناہوں سے بچانا، ہمارے اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، ہم سب کو نیک فرما بردار بنا توفیق ہدایت عطا فرمائیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمیں ٹائم کو بیکار نہ چھوڑیں، ٹائم کی قیمت کو سمجھیں، کیونکہ ٹائم گیا ہوا واپس نہیں لوٹ کر آتا۔ ہمیں زندگی میں نیو پیٹرن بنانا، ہماری زندگی میں سادگی لانا بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔